السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو کاپرٹی رکھوائی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت میں عزل اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ عزل کا لفظی مطلب تو جدا ہونا ہوتا ہے، اور اس کا اصطلاحی یہ ہے کہ مرد جو ہے جب اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے تو انزال نہ ہونے دے، یعنی پانی اندر نہ جائے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ پھر حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا حکم یاد رکھیے کہ شریعت نے جو شادی کا رکھا ہے سلسلہ، اس کا ایک بہت بڑا مقصد اولاد کا حصول ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اضافہ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی مکافر بکم الامم، کل قیامت کے دن میری امت زیادہ ہوگی اور اس زیادہ ہونے کی وجہ سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا، یعنی اولاد کا زیادہ ہونا یہ فخر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ شادی کا مقصد، جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مین اور بنیادی مقصد اولاد کا حصول ہے، اور اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بحث کی جا سکتی ہے اولاد کے فوائد پر۔ اس میں سے ایک یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو انسان تک اعمال پہنچتے ہیں نیک، ان میں سے نیک اولاد بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے خلاف جتنے بھی دلائل ہیں ان کا شریعت کے اندر الحمدللہ جواب موجود ہے۔ باقی رہا مسئلہ کسی خاص جو ہے مصلحت کے تحت عزل کرنا، عزل کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ کنڈوم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں کاپرٹی کا، اس طرح کی اور دیگر شکلیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کسی ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، اور یہ شریعت میں مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا عزل کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ذالک الوعد الخفی، یہ درگور کرنا یہ اس کی ایک جو ہے چھپی ہوئی شکل ہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کا قول موجود ہے کہ ہم قرآن کے نزول کے وقت بھی عزل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے محدثین نے یہ جو ہے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو تو اس صورت میں یہ عزل کیا جا سکتا ہے۔ وہ صورت جو ہے بہت زیادہ کمزوری ہے خاتون کی کہ وہ حمل جو ہے اٹھا ہی نہیں سکتی، یا اور اس طرح کی بہت زیادہ کوئی خاص مجبوری ہے جس کو واقعی سمجھا جائے کہ یہ مجبوری ہے، تو اس صورت میں میاں بیوی کی آپس کی جو رضا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طریقہ درست ہے۔ باقی عزل کی جو آگے صورتیں ہیں، جیسے بہن نے کاپرٹی کا لفظ بولا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اصلاً یہ جو ہے یہ جسم کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، اور دوسرا اس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح اس کو رکھا جاتا ہے۔ اگر تو وہ ڈاکٹر کی مدد سے رکھا جا رہا ہے تو پھر اپنا سطر کسی کے سامنے کھولنا یہ بہت زیادہ خاص مجبوری کے علاوہ درست نہیں ہے۔ تو اگر یہ خود ایسا کر لیں، میاں خود ایسا کر لے، تو اس میں چلیں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ بہت زیادہ کسی خاص الخاص مجبوری کے تحت ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ کلی طور پر ایک ہوتا ہے نس بندی کروا دینا، بالکل کام ہی ختم کروا دینا، ولادت والا سلسلہ ہی منقطع کر دینا، وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ بچے دو ہی اچھے کہنے والے، جب دو بچے ہو گئے بعد میں نس بندی کروا دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دو بچے دیے وہ بچپن میں ہی چند سال میں 2-4 سالوں میں ہی ان کو اپنے پاس واپس بلا دیا۔ اب یہ دونوں رو رہے ہیں کہاں سے اولاد حاصل کریں۔ تو یہ شرعی طور پر بھی منع ہے، اور عرفی طور پر بھی اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ باقی دوسری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ وقتی طور پر کوئی ایسی صورت استعمال کرنا جس کے ساتھ حمل نہ ٹھہرے، تو اس میں گزارش کی ہے کہ بہت زیادہ کسی خاص مجبوری کے تحت علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔
شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر بعض مشائخ کا اس حوالے سے فتویٰ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔